میرے دوستوں اور بزرگوں، جو توبہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا، دوسرے کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو وہ جس نے توبہ کی، کافر ہے، مشرک ہے، سب سے پہلے کیا کرے؟ اونچی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا، جو غلطی ہو گئی ہے اس پہ شرمندہ ہو جائے، دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ غلطی سے بھلائی کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، حق کی طرف آنا، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ توبہ۔ وَآمَنَ، اور پھر ایمان لائے، جو توبہ کی جس نے اور ایمان لایا۔ اب یہاں آپ نے سن لیا، گناہ سے، کفر سے، شرک سے، برائی سے کرے توبہ، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے کام۔ آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، پھر کہیے اچھے کام۔ عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو، اپنی عورتوں بچوں کو یاد کرا دو۔ عقیدہ درست نہیں تو لاکھ نمازیں پڑھ لو، کام نہیں آئیں گی، روزے رکھ لو، کام نہیں آئیں گے، جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا۔ سب سے اہم چیز ایمان، ایمان جیسی کوئی دولت، کوئی نعمت نہیں۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور۔ بار بار اس بات کو زور دے کے کہہ رہا ہوں، عقیدہ بگڑ جائے محنت برباد ہو جاتی ہے۔ عقیدوں کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، چٹان کی طرح، سالڈ راک۔ آندھی آئے، طوفان آئے، عقیدے میں فرق، صحیح عقیدے، اس کے بعد کرنے نیک کام۔ تو جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں تجربات ہوتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں، کتنے لوگ ہاں یار مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا، تو ایمان کے بارے میں کیوں نہیں ایسا کہتے؟ مگر جی غلط عقیدوں پہ اڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھلائی، اونچی کہہ دیں، نہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ اور نبی کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں، حق کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں، نبیوں کو کس نے بنایا ہے؟ کیسا بنایا ہے؟ جیسا اس نے چاہا، اس کو اختیار ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ شکلیں تم نہیں بناتے ہو، عقل رب نے دی ہے، استعمال کرو، تم غلط استعمال کرو تو مجرم تم ہو۔ آج ہمارے پاس بہانے ہیں، ہم لوگ
اپنی طرف سے، جی وہ یوں ہو گیا تھا اس لیے ایسا کرنا پڑ گیا، یوں ہو گیا تھا اس لیے ایسا کرنا پڑ گیا، گناہوں کے بہانے، مجبوریاں بتاتے ہیں کہ مجبور ہو گئے تھے گناہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو سن لیں، توبہ، ایمان اور عمل صالح، تین باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی اونچی۔ ہمارے لیے اللہ نے دین پسند فرما لیا، مکمل کر دیا، ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود۔ قرآن و حدیث کے مقابل ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ ہاں، قرآن حدیث کی روشنی میں بات کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر ہم رب کو پا سکتے نہیں۔ اب جو جنت کا طالب ہے، آخرت کا طالب ہے، نجات کا طالب ہے، یہ چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، تو اس پر لازم ہے عقیدے صحیح رکھے اور اعمال صالحہ، اچھے کام کرتا رہے۔ کبھی بھول چوک سے برا کام ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے، جان بوجھ کر غلط کام نہ کرے۔ اہل شقاوت، بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، حرام کھا کے، لقمہ حرام آپ کے خون میں چلا گیا، بھلے وہ ایک تنکا ہی کیوں نہ ہو، معمولی سا دانہ ہی کیوں نہ ہو، رائی کے برابر حرام جب جاتا ہے، خون میں ملتا ہے، تو پھر آپ کے اندر سے برکت ہٹ جاتی ہے، پھر آپ کو غلط چیزیں پسند آنے لگتی ہے، پھر آپ گناہ میں اور نیکی میں تمیز بھول جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے دنیا دار دیکھے نا، لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے، تو ان کے اندر حرام پہنچا ہوا ہے، اس لیے ضمیر مر چکا، وہ اندر سے ملامت نہیں کر رہا کہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے مال پہ عیش کر رہے ہیں، لیکن اندر ایمان نہیں۔ ایمان ہوتا تو وہ ٹوکتا، بار بار ٹوکتا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، مگر یہ لوگ سنبھلتے نہیں۔ تو جس کو نصیحت اثر نہیں کر رہی، جو سچ کو قبول نہیں کر رہا، جو حلال کو اختیار نہیں کر رہا، تو سمجھ لیں اس کے اندر حرام اتنا جمع ہو گیا کہ اب اس کو سمجھ آتا نہیں۔ لقمہ حرام کھا لینا، مشکوک لقمہ جس میں شبہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ تو کھلم کھلا حرام کھا جاتے ہیں۔ بیچنے والے، دودھ بیچنے والے، گوشت بیچنے والے، سامان بیچنے والے، ملاوٹ، غلط چیزیں، حرام چیزیں ملا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کتنی مرتبہ، گند، جانوروں کا گند بیچتے ہیں، اور کن کو بیچتے ہیں پتہ ہے کہ وہ آگے کیا بنا رہے ہیں۔ آپ بازار سے بڑے مزے سے یار گرم گرم سموسے لے کے کھا لیں، اس میں جو قیمے کے طور پہ ڈالا گیا وہ گند ہے، آپ کو نہیں پتہ، قوم کو بیمار کر رہے، ماحول بگاڑ رہے۔ تو دو پیسے تو مل رہے ہیں، لیکن بتائیں کیا ان کے لیے کوئی خیر ہے؟ اونچی کہا گیا توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، اپنے نفس کی پوجا سے نکل آؤ، حق کو قبول کر لو۔ اللہ پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو برگزیدہ بناتا ہے۔ مشرکوں نے کہا تھا نا، کافروں مشرکوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں منتخب فرمایا ہے؟ کسی بہت بڑے وڈیرے جاگیردار زمیندار پر کیوں نہیں قرآن اترا؟ یہ ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں نے یہ بات کی تھی، تو اللہ نے فرمایا رب پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برگزیدہ بناتا ہے، پسند فرماتا ہے۔
تم رب کے کاموں میں دخل دے سکتے؟ اونچی میرا رب ہے جو پیدا کرنا چاہے، اپنی مخلوق میں جس کو چاہے پسند فرما لے، کوئی بھی اس کا کسی طرح شریک نہیں۔ اور سنو مشرکو، تمہیں کوئی اختیار ما کان لہم الخیارہ، ان کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کوشش کی ایک بندے کو نبی بنانے کی، کامیاب ہو سکے؟ کیونکہ اللہ نبی بناتا ہے، بندوں کے نبی بنانے سے کوئی نبی بن سکتا؟ یہ اپنے اختیار کو غالب نہیں کر سکتے۔ آج دنیا میں کفر والے، شرک والے بظاہر بڑا مال ہے ان کے پاس، بظاہر بڑی قوت ہے، مگر یہ اپنے اختیار کو غالب کر سکتے نہیں۔ اللہ نہ چاہے ان کے میزائل پھٹیں گے، یہ میزائل گراتے ہیں، بم گراتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو وہ پھٹیں گے؟ اونچی یہ اللہ کے سامنے دم مار سکتے نہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی عہدہ ملنا چاہیے تو بڑے کو ملنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ان کو بتا دیا گیا اختیار دینے والا کون ہے، اور اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے حکم کو ہمیشہ اپنے لیے اختیار کرو، نبی پاک کی رضا کو اختیار کرو، ورنہ کامیاب ہو سکتے نہیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس کو کیوں نبی بنایا، کو مالدار نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات اور واضح طور پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ساری مخلوق پر چن لیا ہے۔ میرے نبی جیسا کوئی قرآن کہہ رہا ہے، رب نے بنایا ہے، رب نے پسند کیا ہے، تو جس کو رب پسند کرے اس میں کوئی عیب اونچی گئی ہے۔ رب نے ان کو بے عیب بنایا، وہ بہترین ہے، ہر لحاظ سے بہترین، صورت، سیرت، جمال، کمال، علم، فضل، درجہ، مرتبہ، ہر لحاظ سے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو پھر کہیں گے، ہم بار بار کہیں گے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا،